السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی کی کہانی بتائیں گے۔ وہاں سے شروع کرتے ہیں جب فرشتوں کو آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر نسل در نسل انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جو اس میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں گے؟ تو ان سب چیزوں سے بالاتر ہے جن کو وہ تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کو دکھائے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس نے کہا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں جہاں چاہو خوشی و مسرت کے ساتھ رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلایا اور جس میں وہ تجھے وہاں سے نکال دیا۔ ہم نے کہا، تم سب آپس میں دشمنی کے ساتھ نیچے اتر جاؤ، زمین پر تمہارے لیے ایک وقت رہنے تک کی جگہ اور تفریح کا سامان ہوگا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کلام حاصل کیا، اس کے رب نے اسے معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے کہا، تم سب اپنی اس جگہ جنت سے اتر جاؤ، پھر جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اور جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اس میں ہمیشہ دوزخی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل فرمایا، اور یقیناً ہم نے آپ کو آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آپ کو انسان کی شکل و صورت دی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس نے روکا کہ میں نے تجھے حکم دیا تو نے پوست نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، اس جنت سے اتر جاؤ، یہاں تکبر کرنا تیرے بس کی بات نہیں، نکل جا کیونکہ تو ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مہلت پانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں تیرے سیدھے راستے پر ان انسانوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں اس کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ تیرے ساتھ احسان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دلیل و خوار ہو کر جنت سے نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو یقیناً میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جس طرح چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے سامنے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہوں میں سے جو کچھ چھپا ہوا تھا اس کو کھول دے۔ اس نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ میں سے ہوں۔ تو اس نے انہیں دھوکے کے گمراہ کیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا تو جو کچھ ان کی شرم گاہوں سے پوشیدہ تھا وہ ان پر ظاہر ہو گیا، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکنے لگے۔ اس کے رب نے انہیں پکار کر کہا، میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا اور کہا تاکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن یعنی آدم، حوا اور شیطان وغیرہ کو نیچے اتارو، زمین پر ایک وقت تک تمہارے لیے ٹھکانہ اور تفریح کا سامان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے فرشتوں سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی رائے پوچھیں یا ان کا مشورہ لیں، کیونکہ وہ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ زمین پر ایک نائب پیدا کرنے والا ہے جس کے بچے اور پوتے ہوں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، کیا میں اس میں ان لوگوں کو جگہ دیں گے جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے بارے میں پرانی روایات ہیں۔ ابن اقتدا کہتے ہیں کہ فرشتوں کو آدم کی تخلیق اور ان کی ولادت کی اطلاع آدم سے پہلے رہنے والے جنوں نے دی تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جنات آدم علیہ السلام سے تقریباً 20,000 سال پہلے تک موجود تھے اور پھر خون بہایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے انہیں سمندر کی گہرائیوں تک نکال دیا۔ ابن ابی حاتم نے علی جعفر الکبر سے روایت کیا کہ فرشتوں کو خبر دی گئی کہ انسان زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ جانتے تھے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو شریر نہ ہو اور خون نہ بہائے۔ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ فرشتوں نے سمجھ لیا کہ اللہ زمین پر ایک نائب پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اسے ڈھال کر اس میں اپنی روح پھونک دے گا اور پھر فرشتوں سے اس کے آگے سجدہ کریں گے۔ ابی موسیٰ الشعرائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مختلف سرزمینوں کی مٹی پر بھر مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا بنی آدم کو زمین کی ساخت کے مطابق پیدا کیا گیا۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہمارے پاس سفید، سرخ، سیاہ اور زرد ہیں۔ ہمارے لیے نیکی اور بدی، آسانی اور غم اور ان کے درمیان جو کچھ آتا ہے وہ ہے۔ ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تاکہ اس سے مٹی حاصل کریں۔ زمین نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ میری مقدار کم کر دیں یا مجھے بگاڑ دیں۔ چنانچہ جبریل واپس آئے اور کچھ نہ لیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، زمین نے تجھ سے پناہ مانگی اور اس نے پناہ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو اس مقصد کے لیے بھیجا اور زمین نے اللہ سے پناہ مانگی اور وہ عطا ہو گئی۔ پس وہ واپس آ گیا اور اللہ سے وہی کہا جو جبرائیل نے اس سے پہلے کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور زمین نے اللہ کی پناہ مانگی۔ فرشتے نے کہا، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس لوٹوں۔ چنانچہ اس نے روئے زمین سے مٹی لے کر اسے ملا دیا۔ اس نے کسی ایک جگہ سے نہیں لیا بلکہ مختلف جگہوں سے سفید، سرخ اور کالی مٹی لی۔ اس کے ساتھ موت کا فرشتہ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھگو دیا یہاں تک کہ وہ چپک گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، در حقیقت میں مٹی سے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اسے بناؤں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انسان بنایا، لیکن وہ 40 سال تک مٹی کا پیکر رہے۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ ڈر گئے اور ابلیس کو سب سے زیادہ خوف محسوس ہوا۔ وہ آدم علیہ السلام کی شکل کے پاس سے گزرا تھا، اسے جھاڑتا تھا جس سے مٹی کے برتنوں کی طرح آواز آتی تھی۔ اللہ نے ہمیں بتایا، اس نے انسان آدم کو مٹی کے برتنوں کی طرح۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق آدم میں روح پھونکنے کا وقت قریب آیا تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں تو اس کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی اور جب وہ ان کے سر پر پہنچی تو آدم کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آدم نے دہرایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے اس سے کہا، تمہارے رب نے تم پر رحم کیا ہے۔ جب روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو آدم نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا۔ جب اس کے پیٹ پر پہنچا تو آدم کو کھانے کی بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اس سے پہلے کہ روح اس کی ٹانگوں تک پہنچ سکے تاکہ وہ جنت کے پھل کھا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو روح پھونکی جا چکی
فرشتوں نے سب کو مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اس نے مٹی کو ملایا اور اسے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی مٹی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ کمہار کی مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس اس کے پیچھے سے گزرتا تھا کہ تم بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور پھر اس کی ناک چھینکی، ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ آدم نے جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اولاد آدم اللہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی کمر سے ان کی نسل یا آدم کی کمر سے اس کی اولاد کو نکالا اور انہیں اپنے آپ پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو ہم بے خبر تھے کہ تمہارے باپ کو یہ کہنے کا وقت ہی تھا اور اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہیں اور ہم ان کے پاس صرف ان کی اولاد تھے، تو کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے اور گناہ کرتے ہیں؟ اسی طرح ہم آیات، دلائل اور آیات، سبق، نشانیاں، وحی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ آدم کی اولاد نے اعلان کیا، اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اللہ نے ان کے باپ آدم کو اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا، اور ان میں سے جو امیر تھے اور غریب تھے اور جو اچھے تھے اور جو نہیں تھے۔ آدم نے کہا، اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو برابر بنا دے۔ اللہ نے جواب دیا، میں شکر گزار ہونا پسند کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے انبیاء کے درمیان اپنی اولاد میں چراغوں کی طرح دیکھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عہد نبوی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ خالص اسلامی توحید حنیف کے دین کی طرف رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کی فطرت، اللہ کی اسلامی توحید جس کے ساتھ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، خلق اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اکثر لوگ سیدھا دین نہیں جانتے۔ کہانی کا ایک اور نسخہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی لے کر اس میں سفید، کالا، پیلا اور سرخ رنگ ملا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد مختلف رنگ میں پیدا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی میں ملایا تو وہ کمہار کی مٹی بن گئی جس سے آواز آتی تھی، یہ خمیر شدہ تھی اور اس کی خوشبو تھی۔ ابلیس یہ سوچتا ہوا گزرا کہ اس مٹی سے کیا بنے گا۔ مٹی سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اس نے اپنی شکل اپنے ہاتھوں سے بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ آدم کا جسم لرزنے لگا جیسے زندگی اس میں سما گئی تھی۔ پھر ہم نے دوسرے کافروں، مشرکین وغیرہ کو غرق کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آدم اور عیسیٰ کے درمیان مماثلت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ اس نے ان کو خستہ سے پیدا کیا، پھر ان سے فرمایا کہ ہو جا اور وہ تھا۔ پھر فرشتے کے سجدے کا مفہوم۔ ڈیم نے آنکھ کو کھولی تو دیکھا کہ تمام فرشتے اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، سوائے ایک ہستی کے جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ آدم نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جس نے اس کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہی اسے اس کا نام معلوم تھا۔ ابلیس فرشتے کے ساتھ کھڑا تھا تاکہ ان کے حکم میں شامل ہو جائے، لیکن وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ ایک جن تھا، اس لیے اسے فرشتوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فرشتے آدم کی عبادت کر رہے تھے۔ سجدہ عبادت میں صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک آدمی کو بدلی ہوئی سیاہ چکنی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اس کو مکمل طور پر بنا لوں اور اس میں وہ روح کھا لوں جو میں نے اس لیے پیدا کی تھی، تو تم اس لیے سجدہ کرتے ہو گر پڑو۔
تو فرشتوں نے سب کو ایک ساتھ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، سجدہ ریز نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے کہا، میں کسی انسان کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جسے تو نے بدلی ہوئی کالی ہموار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راجیم ہے، بے شک تجھ پر جزا قیامت تک لعنت ہے۔ ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کے والد آدم کو پیدا کیا اور پھر آپ کو انسان کی شکل و صورت دی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدے کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، یہاں تکبر کرنا تیرے بس کی بات نہیں، باہر نکل جاؤ، تمہارے لیے ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک کی مہلت دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مہلت دینے والوں میں سے ہے۔ جریر نے روایت کیا ہے کہ محمد ابن سیرین نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے ترجیح سے نتیجہ اخذ کیا وہ ابلیس تھا، اور سورج اور چاند کی عبادت اس طریقے سے نہیں کی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے آپ کو آدم سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ آدم سے بھی زیادہ عزت والا ہے، جیسا کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا اسی طرح کرنے کا حکم دیا۔ ایک تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس باطل ہے کیونکہ مٹی آگ سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں سکون، نرمی، استقامت اور ترقی کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں غفلت، بے توجہی، جلد بازی اور جلا گھراؤ ہو سکتا ہے۔ ابلیس نے اپنے انکار کو درست ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس سے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، دیکھو، جن کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے گا تو میں اس کی اولاد کو ضرور پکڑوں گا اور گمراہ کر دوں گا سوائے چند کے۔ آدم اس کی پیروی کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد ہو رہا تھا، اور اس میں محبت، خوف اور حیرت کے جذبات تھے۔ اللہ سے گہری محبت جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی تصدیق کی، اور جس نے اپنے فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کیا۔ خالق کے غضب کا خوف جب اس نے ابلیس کو اپنی رحمت سے خارج کر دیا، آدم کو اس مخلوق پر تعجب ہوا۔ ابلیس جس نے اسے جانے بغیر بھی اس سے نفرت کی، اور جس نے خود کو آدم سے بہتر تصور کیا بغیر یہ ثابت کیا کہ وہ اس کے لائق ہے، ابلیس کسی عجیب مخلوق تھی، اور سجدہ نہ کرنے کا عذر کتنا عجیب تھا۔ اس نے تصور کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، لیکن اسے ایسا خیال کیسے آیا؟ یہ علم صرف اللہ کے لیے ہے جس نے آگ اور مٹی پیدا کی، اور کون جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ مکالمے سے آدم نے محسوس کیا کہ ابلیس ایک ایسی مخلوق ہے جس میں چالاک اور ناشکری ہے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ ابلیس اس کا ازلی دشمن ہے۔ وہ ابلیس کی بے باکی اور اللہ کی بردباری پر بہت حیران ہوا۔ اپنی تخلیق کے فوراً بعد آدم نے اس بڑی آزادی کا مشاہدہ کیا جو اللہ اپنی تقریر کردہ مخلوق کو دیتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ ابلیس آدم کو سجدہ کرنے میں اس کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اللہ اسے مکمل طور پر فنا کر سکتا تھا، یا اسے مٹھی بھر مٹی میں بدل سکتا تھا، یا اس کے منہ میں انکار کو دبا سکتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مقرر کردہ مخلوق کو اس حد تک مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر سکے۔ وہ انہیں انکار، نافرمانی اور یہاں تک کہ اس سے اختلاف کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی کم نہیں ہوگی اگر کافر اس پر ایمان نہ لائیں، اور نہ ہی اس کی توسیع ہوگی اگر بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں۔ اس کے برعکس کافروں کا نقصان ہوگا اور مومنوں کو فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ان سب سے بالاتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ابلیس کے بارے میں بہت سی روایات موجود تھیں۔ ابن مسعود، ابن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ابلیس دنیاوی آسمانوں میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ابن عباس نے ایک روایت میں کہا کہ اس کا نام عزرائیل تھا، اور دوسری روایت میں کہا کہ یہ حارث ہے۔ ابن عباس نے یہ بھی کہا کہ ابلیس ایک جن تھا، اور وہ ایک زمانے میں جنت کے محافظ تھے۔ ابلیس ان میں سب سے زیادہ معجز اور سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ متقی تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ پروں کے مشہور 4 مالکوں فرشتوں میں سے ایک تھا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان مردود میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر فرمایا ہے کہ
याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं मिट्टी से इंसानों को पैदा करने वाला हूँ। फिर जब हमने उसको बना लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो तुम उसके आगे सजदा रेज हो जाओ। तो फरिश्तों ने सबको सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो मगरूर था और काफिरों में से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, सच है और मैं सच कहता हूँ, मैं जहन्नम को तुझसे और उन लोगों से भर दूंगा जो तेरी पैरवी करेंगे। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की राह पर ही चलें। बस आदम की तख्लीक की वजह। अब इस वाक़े की तरफ आते हैं कि आदम की तख्लीक की क्या वजह थी। आज़ादी के इस सबक के बाद आदम ने एक और सबक सीखा, एक इल्म के बारे में। आदम ने महसूस किया कि इब्लीस कायनात में बुराई की लामत है और फरिश्ते खैर की लामत हैं, ताहम उसे अभी तक अपने बारे में कुछ इल्म मालूम नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने उसे अपनी असल शनाख्त और उसकी तख्लीक की वजह और उसकी तस्बीह के राज से आगाह किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने आदम को हर चीज़ के नाम सिखाए। आदम को पढ़ाने का वाक़या कैसे पेश आया। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों की नौयत जानने और नामों से खुलासा करने की ताकत अता की। वो परिंदा है, वो सितारा है, वो दरख्त है, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने आदम में इल्म की लाजवाल ज़रूरत और मोहब्बत और अपनी औलाद को इल्म की वसीयत करने की ख्वाहिश पैदा की। यही उसकी तख्लीक का सबब और उसकी तस्बीह का राज था। जब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम और उनके ख्वास और इस्तेमालात को जान लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उसके बाद उस वास्ते की तरफ आते हैं। फरिश्तों ने जब अपनी नाअहली का एतराफ़ किया, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू पाक है, हमारे पास इल्म है सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुए, ए आदम, इन्हें इनके नाम बताओ। और जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के गैब जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। अल्लाह ताला चाहता था कि फरिश्ते ये जान ले कि जब उसने इन्हें आदम की तख्लीक के बारे में बताया था तो वो उनकी हैरत से वाकिफ था और ये कि वो उनको इस उलझन को भी जानता था जो उन्होंने जाहिर नहीं किया था। इसी तरह इब्लीस ने उनकी नाफरमानी और नाशुक्री को छुपा रखा था। फरिश्तों ने महसूस किया कि आदम वो मखलूक है जो वो जानता है जो वो नहीं जानते थे और उसको सीखने की सलाहियत उसकी बेहतरीन खूबी थी। इसके इल्म में खालिक का इल्म शामिल था जिसे हम ईमान या इस्लाम कहते हैं। नेज़ वो इल्म भी इसी ज़मीन पर रहने और इस पर अबूल हासिल करने के लिए दरकार होगा। हर किस्म के दुनियावी अलूम जो इसमें शामिल है। आदम हर चीज़ के नाम जानता था। बाज़ औक़ात वो फरिश्तों से बातें करता था लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे, इसलिए आदम ने खुद को तन्हा महसूस किया। एक दिन वो सो गया और जब वो बेदार हुआ तो उसने अपने सर के करीब पाया एक औरत उसके चेहरे को हसीन आंखों से देख रही थी। फरिश्तों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि हव्वा, जानदार चीज़ें, जिसका मतलब है जानदार चीज़ें। उन्होंने पूछा, तुमने उसे हव्वा क्यों कहा? आदम ने कहा, क्योंकि वो मुझसे पैदा की गई है और मैं एक जानदार हूँ। अब उस वाक़े की तरफ आते हैं जब आदम ने पहली बार हव्वा को देखता है और उनकी मुलाकात होती है। इब्ने अब्बास और सहाबा कराम की एक जमात ने बयान किया है कि जब इब्लीस को जन्नत से बाहर भेजा गया और आदम को उसमें जगह दी गई तो आदम जन्नत में अकेले थे और उनका कोई शरीक नहीं था जिससे उन्हें सुकून मिलता। वो कुछ देर सोए और जब बेदार हुए तो एक औरत को देखा जिसे अल्लाह ताला ने उसकी पसलियों से पैदा किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, एक औरत। उसने पूछा, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? उसने कहा, ताकि तुम मुझ में सुकून हासिल कर सको। फरिश्तों ने उसके इल्म की वसाअत मालूम करने की कोशिश की। उससे पूछा, ए आदम, इसका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, हवा। उन्होंने पूछा, इसलिए क्यों पैदा किया गया है? क्योंकि इसे जिंदा रखा गया है। अब बात करते हैं हवा की तख्लीक। मोहम्मद इब्ने इसहाक और इब्ने अब्बास ने बयान किया कि हवा को आदम की सबसे छोटी बाईं पसली से पैदा किया गया जब वो सो रहे थे और थोड़ी देर बाद उस पर गोश्त चढ़ाया गया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक शख्स आदम से पैदा किया और उसी आदम से उसकी बीवी हवा को पैदा किया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें पैदा की। अल्लाह ताला ने एक जगह ये भी फरमाया, वही है जिसने तुम्हें एक शख्स आदम से पैदा किया
اور پھر اس سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہنے کی لذت حاصل کرے۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی سلام کا قیام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نرمی برتنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کی اوپری حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے میں تم سے عورتوں سے احتیاط کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی مسلم حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو خوشی و مسرت سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب بات کرتے ہیں آدم اور حوا کی جنت کا کیا مقام تھا۔ اس جنت کا مقام ہمارے لیے نامعلوم ہے، قرآن نے اسے نازل نہیں کیا، اور مفسرین کی 5 مختلف آراء تھی۔ بعض نے کہا کہ یہ ہماری پناہ کی جنت ہے اور اس کی جگہ جنت ہے۔ دوسروں نے اس بیان پر افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ اگر یہ ابلیس کی جنت ہوتی تو اس کا داخلہ حرام ہوتا اور نافرمانی بھی حرام ہوتی۔ پھر بھی دوسروں نے کہا کہ یہ ایک اور جنت تھی جو اللہ نے آدم اور حوا کے لیے بنائی تھی۔ چوتھے گروہ نے کہا کہ یہ زمین پر ایک جنت ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے۔ مفسرین کا ایک اور گروہ اسے قبول کرتا ہے۔ قرآن میں یہ سوال کیے بغیر تھا کہ یہ جنت کہاں واقع ہے۔ ہم اس آخری رائے سے متفق ہیں، کیونکہ اس کے مقام سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ اس سبق کے مقابلے میں غیر ضروری ہے جو ہم وہاں پیش آنے والے واقعات سے سیکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آدم اور حوا کو اللہ کی تنبیہ۔ آدم اور حوا کو جنت میں داخل کیا گیا اور وہیں تمام انسانوں کے خواب کی زندگی بسر کی۔ اللہ نے انہیں ایک درخت کے علاوہ ہر چیز کے قریب جانے اور لطف اندوز ہونے کی اجازت دی۔ وہ درد کا درخت یا علم کا درخت ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو جنت میں ٹھکانے دینے سے منع کر دیا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب بات کرتے ہیں آدم کی کمزوری۔ آدم اور حوا سمجھ گئے کہ انہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آدم بہرحال ایک انسان تھا اور انسان بھول جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے اور اس کی مرضی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ابلیس نے اپنے اندر کی تمام حسد کو سمیٹ لیا اور آدم کی انسانیت سے فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال کیا۔ وہ دن بدن اس سے سرگوشی کرنے لگا اور اس سے کہا، کیا میں تمہیں لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا، مگر تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس شیطان نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کے خیر خواہ میں سے ہوں۔ آدم نے اپنے آپ سے پوچھا، اگر میں اس درخت کا پھل کھاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی لافانی درخت ہو سکتا ہے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ جنت کی خالص معصومیت میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ سال گزرتے گئے، آدم اور حوا اس درخت کے بارے میں سوچوں میں مشغول رہے۔ پھر ایک دن انہوں نے اس کا پھل کھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھول گئے کہ اللہ نے انہیں اس کے قریب نہ جانے کی تلقین کی تھی اور ابلیس ان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو اس شیطان نے انہیں دھوکے سے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ پرانے عہد نامے کے مطابق حوا کو سانپ نے ممنوع درخت کھانے کے لیے آزمایا تھا۔ اس نے سانپ کی باتوں کی وجہ سے کھایا اور اس میں جو کچھ آدم کو کھلایا، اس وقت اس کی آنکھ کھل گئی کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے درخت کے پتے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے لے لیے۔ وہاب ابن منبع نے کہا کہ ان کا لباس گناہ سے پہلے ان دونوں کی شرمگاہوں پر نور کا بنا ہوا تھا۔ عہد نامہ قدیم میں یہ کہانی ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اے بنی آدم، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین آدم و حوا کو جنت سے ان کی بارہیں چھین کر ان کی شرمگاہیں دکھائیں۔ بے شک وہ اور قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا مددگار بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ آدم نے مشکل سے کھانا کھایا جب اسے اپنا دل سکڑتا ہوا محسوس ہوا اور وہ درد، اداسی اور شرمندگی سے بھر گیا۔ ارد گرد کا ماحول بدل چکا تھا اور اندرونی موسیقی رک چکی تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ اور اس کی بیوی ننگے ہیں۔
تو وہ دونوں درختوں کے پتے کاٹنے لگے جس سے خود کو ڈھانپ لیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آدم اور اللہ کے وعدے کی ایک مختصر کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو۔ آدم، حوا اور شیطان وغیرہ زمین پر ایک وقت کے لیے تمہارے لیے رہائش اور تفریح کا سامان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ ان واقعات کے بارے میں ایک بار پھر پرانی کہانیاں ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے مقدس کرب سے دور کر دیں۔ چنانچہ جبرائیل نے اس کے سر سے تاج اتار دیا اور میکائیل نے اس کی پیشانی سے مربع لے لیا۔ آدم نے سوچا کہ اس کی سزا جلدی ہو گئی ہے اور روتے ہوئے جھک گیا۔ معافی بخشش تو اللہ نے پوچھا، کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم نے جواب دیا کہ نہیں میرے رب، لیکن میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ عبد الرحمن بن عمرو الزاری کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں 100 سال گزارے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 60 سال گزارے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی جنت کے نقصان پر 60 سال اور اپنی غلطی پر 70 سال تک روتے رہے، اور جب ان کا بیٹا قتل ہوا تو وہ مزید 70 سال تک روتے رہے۔ وہ جنت چھوڑ کر زمین پر اترے۔ آدم غمگین تھے اور حوا رو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ وہ خلوص تھی، اور اس نے انہیں بتایا کہ زمین ان کی اصل ہوگی جہاں وہ رہیں گے اور مریں گے، اور جہاں سے وہ قیامت کے دن آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں سیکھا اور یہ تیسرا سبق بیان فرمایا۔ بے شک ہم نے آدم سے پہلے عہد کیا کہ لیکن وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کی طرف سے کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا وہ تم دونوں کو جنت سے نکالے تاکہ تم غم میں مبتلا ہو جاؤ۔ یقیناً تمہارے پاس ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ تم اس میں نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے ہوں گے، اور تمہیں اس میں نہ پیاس پڑے گی اور نہ سورج کی تپش۔ پھر شیطان نے اس سے سرگوشی کی اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ابدیت کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف لے جاؤں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی؟ پھر دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہوئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی طرف رجوع کیا اور بخشش سے ان کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں مل کر زمین پر جنت سے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ پھر اگر تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی تنگی اور مصیبت میں پڑے گا۔ میری نصیحت سے منہ موڑنا اور نہ اس قرآن کو ماننا اور نہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے وغیرہ، یقیناً اس کے لیے سخت زندگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں اس سے پہلے بینائی رکھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیات، دلائل آیات، عبرت، نشانیاں، وحی وغیرہ آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے ان کو نظر انداز کیا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے بارے میں گہرائی سے غور نہیں کیا اور آپ ان سے منہ موڑ گئے۔ اس طرح آج آپ اللہ کی رحمت سے دور جہنم میں غفلت میں پڑ جائیں گے۔ اسی طرح ہم اس کو بدل دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتا ہے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کتابیں جیسے اس قرآن وغیرہ اور اپنے رب کی ولایت، دلائل، آیات، عبرت، نشانیاں، وحی وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ تفسیر آدم اور حوا کیوں نازل ہوئے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسانوں کے جنت میں نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ آدم نافرمان تھا، اور یہ کہ اگر یہ گناہ نہ ہوتا تو ہم ہمیشہ وہاں رہ سکتے تھے۔ یہ بے ہودہ افسانے میں، کیونکہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں اپنا نائب بناؤں گا۔
تو زمین پر آدم کا نزول تنزلی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ باوقار نزول تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ آدم اور حوا درخت کا پھل کھائیں گے اور زمین پر اتریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ شیطان اس کی بے گناہی پر زیادتی کرے گا۔ یہ تجربہ زمین پر ان کی زندگی کے لیے ضروری تھا۔ یہ ان کے نائب کا سنگ بنیاد تھا۔ اس کا مقصد آدم، حوا اور ان کی اولاد کو یہ سکھانا تھا کہ شیطان ہی نے انہیں جنت سے نکالا ہے اور جنت کا راستہ صرف اللہ کی اطاعت اور شیطان سے دشمنی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آدم کی آزاد مرضی کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدم اور باقی بنی نوع انسان کو گناہ کرنے اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنے کے لیے پہلے سے مقرر کیا گیا تھا؟ در حقیقت یہ افسانہ پہلے کی طرح ہی بولا ہے۔ آدم مکمل آزاد مرضی اور اس نے اپنے عمل کا نتیجہ اٹھایا۔ اس نے حرام درخت کھا کر نافرمانی کی تو اللہ نے اسے جنت سے خارج کر دیا۔ اس کی نافرمانی اس کی آزادی کی نفی نہیں کرتی، اس کے برعکس یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس معاملے کا حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، جیسا کہ وہ ہمیشہ واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ چیزوں کو ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ اپنی انسانی مخلوق کو آزاد مرضی عطا کرتا ہے۔ اس پر وہ اپنے زمین کو آباد کرنے، نائبین کو قائم کرنے وغیرہ میں اپنی اعلیٰ حکمت کی بنیاد رکھتا ہے۔ آدم اپنا تیسرا سبق سمجھ گیا۔ وہ اب عملی طور پر جان گیا تھا کہ ابلیس اس کا دشمن ہے، اس کے جنت میں رہنے کی نعمت سے محروم ہونے کی سبب اور اس کی پریشانی کا سبب ہے۔ آدم بھی سمجھ گئے کہ اللہ نافرمانی پر سزا دیتا ہے اور جنت کا راستہ گزرنا ہے۔ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اللہ تعالیٰ سے استکبار کرنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ پھر اس نے اسے زمین پر اپنا پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ کے درمیان ملاقات کی حدیث کے بارے میں آپ کو بیان فرماتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ نے آپس میں جھگڑا کیا۔ موسیٰ نے آدم سے کہا، تمہارے گناہ نے تمہیں جنت سے نکال دیا۔ آدم نے کہا، تم موسیٰ ہو جسے اللہ نے اپنا رسول منتخب کیا اور جس سے اس نے براہ راست بات کی، پھر بھی تم مجھ پر ایک ایسی بات کا الزام لگاتے ہو جو میری تکلیف سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، بس آدم نے موسیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، کیا میں آدم کو دیکھ سکتا ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو جنت سے نکال دیا؟ تو اللہ نے اسے آدم کو دیکھا اور اس سے کہا، کیا تم آدم ہو؟ آدم نے کہا، ہاں۔ اور اس نے کہا، کیا تم وہ تھے جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور جس کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کیا اور جسے اس نے تمام چیزوں کے نام سکھائے؟ آدم نے جواب دیا، ہاں۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا تم نے آدم کو جنت سے نکال دیا؟ تو تم کون ہو؟ کیا تم وہی تھے جس نے اللہ نے براہ راست بات کی؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں۔ آدم نے کہا، تم مجھ پر اس بات کا الزام کیوں لگاتے ہو جو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا، آدم نے موسیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آدم، حوا اور ابلیس کے نزول کی تبدیلی۔ زمین پر آدم علیہ السلام کے نزول کے مقام کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس نے کہا، آدم مکہ اور طائف کے درمیان زمین دینا پر اترے۔ الحسن نے کہا کہ آدم ہندوستان میں اور حوا جدہ سعودیہ عرب میں، ابلیس بورڈ شتیمان عراق اور سانپ اشان ایران میں نازل ہوئے۔ اسے ابن حاتم نے بھی آخری روایات کیا ہے۔ ازدی نے بیان کیا کہ آدم ہندوستان میں حجر اسود، جو کہ ایک بڑا سیاہ پتھر جو مکہ میں خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے، اس کے ساتھ اتارا گیا اور اس کے پاس جنت کے چند بیج تھے۔ اس نے انہیں ہندوستان میں بویا اور وہ اس میں خوشبودار درخت بن گئے۔ ابن عمر نے کہا کہ آدم صفا اور حوا پر المروہ پر اترے۔ مکہ میں مقدس گھر کے آس پاس نے 2 پہاڑوں کے نام حج کے مناسک کا ایک حصہ، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش کی یاد میں سفر کرنا بھی شامل ہے۔ اسے ابن حاتم نے بھی روایت کیا ہے۔ عبد الرزاق سے روایت ہے کہ ابی موسیٰ الشری نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا تو اس نے انہیں ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کی کھیتی عطا کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوا
ان میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن آدم کو زمین پر اتارا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں زمین پر آدم کی زندگی۔ آدم جانتا تھا کہ اس نے امن کو الوداع کیا اور اس نے جنت چھوڑ دی۔ زمین پر اسے کشمکش اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک کے ختم ہوتے ہی دوسرا شروع ہوا۔ اسے خود کو برقرار رکھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑی۔ اسے کپڑے اور ہتھیاروں سے اپنی حفاظت کرنی تھی اور اپنی بیوی بچوں کو درندوں سے بچانا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے بدی کے جذبے سے جدوجہد کرنی پڑی۔ شیطان جو اس کے جنت سے نکالے جانے کا سبب تھا، اسے اور اس کے بچوں کو ابدی جہنم کی آگ میں ڈالنے کی کوشش میں مسلسل فریب دیتا رہا۔ نیکی اور بدی کے درمیان جنگ جاری رہی، لیکن جو اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور ابلیس کی پیروی کرنے والے اس کے ساتھ ملعون ہوں گے۔ آدم نے یہ سب کچھ سمجھ گیا اور اس کی تکلیف کو جان کر اس نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ صرف ایک ہی چیز جس نے اس کے غم کی اجازت دی وہ یہ تھی کہ وہ زمین کا مالک تھا اور اسے اس کی پیداوار کرنا تھی۔ وہ وہی تھا جس نے زمین کو قائم رکھنا، کاشت کرنا، تعمیر کرنا اور آباد کرنا تھا۔ وہ بھی وہی تھا جس نے بچوں کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنی تھی، جو دنیا کی بدنی اور بہتر بنائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلے 4 بچے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے 4 بچے ہو گئے، زمینی خوشی کی انتہا اس وقت پہنچی جب آدم اور حوا نے اپنے پہلے بچے جڑواں بچوں کی پیدائش کا مشاہدہ کیا۔ آدم ایک مخلص باپ اور حوا ایک مطمئن ماں تھی۔ جڑواں بچے قابیل اور اس کی بہن تھی۔ بعد میں حوا نے جڑواں بچوں کے دوسرے سیٹ حابیل اور باہیل اور ان کی بہن کو جنم دیا۔ اس خاندان نے اپنے رب کی عطا کردہ زمین کی نعمتوں اور پھلوں سے لطف اندوز ہوئے۔ بچے بڑے ہو کر مضبوط اور صحت مند نوجوان بالغ ہوئے۔ قابیل نے زمین کھیتی جبکہ حابیل نے مویشی پالے۔ اب قابیل کی نافرمانی کی بات کرتے ہیں۔ وہ وقت آ گیا جب دونوں نوجوان جیون ساتھی کے خواہشمند تھے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا، مختلف ثقافتوں اور رنگوں والی قوموں کی تعداد بڑھانا اور تشکیل دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی وحی کی کہ وہ ہر بیٹے کی شادی دوسری کی جڑواں بہن سے کر دیں۔ آدم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچوں کی ہدایت کی، لیکن قابیل اس کے لیے چنے گئے ساتھی سے ناراض ہو گیا کیونکہ حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں قابیل کی نافرمانی کے متعلق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانے سے جسمانی خوبصورتی مرد اور عورت کے درمیان کشش کا ایک عنصر رہی ہے۔ اس کشش کی وجہ سے قابیل اپنے بھائی حابیل سے حسد کرنے لگا۔ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر کے اللہ کے حکم سے بغاوت کی۔ پہلی نظر میں قابیل کی بغاوت عجیب لگ سکتی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ انسان خالص فطرت کا حامل ہے، لیکن اختلاف کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس میں اچھی اور بری دونوں خوبیاں تھیں۔ وہ لالچی، مالی خود غرض اور یہاں تک کہ تباہ کن بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اس قابل ہے کہ وہ خود اطمینان حاصل کر لے، خواہ اس کی وجہ دنیا اور آخرت میں ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کا راستہ اس کے اندر کے دشمن کو استعمال کرنے میں مظہر ہے۔ برے خیالات اور اعمال پر قابو پا کر اور اپنی خواہشات اور اعمال میں اعتدال کو اپنانے میں ہے۔ پھر اس کا بدلہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہوں گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری منقسم فطرت کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے۔ قابیل کا حابیل سے حسد، اس کے بارے میں اب تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آدم ایک مکمشے میں تھا۔ وہ اپنے خاندان اور ان میں امن اور ہم آہنگی چاہتا تھا، اس لیے اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک بیٹا قربانی کرے، اور جس کی قربانی قبول ہو اس کا حق اس کی طرف ہوگا۔ حابیل نے اپنی بہترین اونٹ پیش کیا، جبکہ قابیل نے اپنا بدترین گلا پیش کیا۔ اس کی قربانی اپنے والد کی نافرمانی اور اس کی قربانی میں بے حسی کی وجہ سے اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس سے قابیل بھی غصہ آ گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی اپنی خوبصورت بہن سے شادی کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی، میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں خوش دیکھنے سے انکار کرتا ہوں جبکہ میں ناخوش رہوں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، میرے بھائی، آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ اپنی ناخوشی کی وجہ تلاش کریں اور پھر سلامتی کے راستے پر چلیں۔
اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے جو اس کے بندے اور اس سے ڈرتے ہیں، ان کے سوا جو اس کے حکم کو رد کرتے ہیں۔ اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں جب دنیا میں پہلی موت واقع ہوئی تھی۔ حابیل ذہین، فرمانبردار اور اللہ کی مرضی کی استطاعت کے لیے ہمہ وقت تیار تھا۔ یہ اس کے بھائی سے بالکل مستضام تھا جو مغرور، خودگرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ حابیل اپنے بھائی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ نے حابیل کو پاکیزگی اور شفقت سے نوازا تھا۔ اپنے بھائی حابیل میں چھپی ہوئی نفرت کو دور کرنے کی امید رکھتے ہوئے بولا، میرے بھائی، تم راہ راست سے ہٹ رہے ہو اور اپنے فسیلوں میں گناہگار ہو۔ بہتر ہے کہ تم اللہ سے توبہ کر لو اور اپنی اہم کانہ دبکی کو بھول جاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دوں گا۔ تم اکیلے اپنے گناہ کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، ظالموں کے بدلوں میں آگ لگ جائے گی۔ اس برادرانہ التجا نے حابیل کے دل میں نفرت کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اللہ کے عذاب کا خوف ظاہر کیا، یہاں تک کہ خاندانی تحفظات کو بھی ایک طرف رکھ گیا۔ حابیل نے اپنے بھائی کو پتھر سے مارا جس سے وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ یہ زمین پر انسان کی طرف سے پہلی موت اور پہلا مجرمانہ فعل تھا۔ جب حابیل کچھ دیر تک نظر نہ آیا تو آدم نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اپنے پیارے بیٹے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس نے قابیل سے حابیل کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا۔ قابیل نے گستاخی سے جواب دیا کہ وہ نہ تو اس کا بھائی کا محافظ ہے اور نہ ہی اس کا محافظ۔ ان الفاظ سے اس کے باپ نے سمجھا کہ حابیل مر گیا اور آدم غم سے بھر گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلی تدفین کی۔ اس دوران قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے اسے اپنے پیٹھ پر اٹھائے جگہ جگہ گھوم کر اسے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کا ضمیر جرم میں جگڑا ہوا تھا۔ وہ لاش کے بوجھ تلے تک گیا رہا تھا جس سے بدبو آنے لگی تھی۔ رحمت کے طور پر اور یہ ظاہر کرنے کے لیے موت میں بھی عزت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اللہ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑنے لگے، جس سے ایک کی موت ہو گئی۔ فاتح پرندے نے اپنی چونچ اور پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے زمین میں گڑھا کھود کر اپنے شکار کو اس میں لپیٹ کر ریت سے ڈھانپ دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل شرمندگی اور پشیمانے سے مغلوب ہو گیا۔ افسوس مجھ پر، اس نے کہا، میں وہ کام کرنے سے قاصر تھا جو اس کوے نے کیا ہے، یعنی اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے۔ پھر قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہ بھی انسان کی پہلی تدفین تھی جب انسان کو دفنانے کا عمل شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہودیوں کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ سچی پڑھ کر سناؤ۔ جب ہر ایک نے اللہ کے لیے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی لیکن دوسرے کی نہیں۔ پہلے نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ اللہ سے ڈرو۔ رب العالمین، انسان، جنات اور تمام موجودات، بے شک میرا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہو جاؤ گے آگ سے، اور یہ ظالمین، مشرکوں اور ظلموں کا بدلہ ہے۔ تو دوسرے بعد والے کے نفس نے اس کے حوصلہ افزائی کی اور اس کے لیے قتل کو مناسب سمجھا۔ اس کا بھائی نے اسے قتل کیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین خرچ کر اسے دکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس قاتل نے کہا، ہائے ہائے، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں؟ پھر وہ پشیمانیوں میں سے ہو گیا۔ اب ہم پہلے قتل مختلف احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بچوں میں ایک حمل کے مرد کی دوسری عورت سے شادی کا رواج تھا۔ حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن قابیل اسے اپنے لیے چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ آدم نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کا نکاح اپنے بھائی سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آدم نے ان دونوں کو قربانی کا حکم دیا، پھر حج کے لیے مکہ گئے۔ آدم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹا پیمانہ پیش کیا، وہ چرواہا تھا، جبکہ قابیل نے بدترین اناج کا ایک گٹھا پیش کیا۔ آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ قابیل کو چھوڑ دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا، میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کرو۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ابو جعفر القبر کے مطابق آدم ان کی قربانی کو دیکھ رہے تھے
और उन्हें यकीन था कि हाबील की कुर्बानी कबूल की जाएगी। काबील ने आदम से शिकायत की कि कबूलियत हाबील के लिए ऊँट की दुआ की वजह से हुई है और उसने ऊँट के लिए ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसने अपने और अपने भाई के दरमियान मामला तय करने का अपने वालिद से वादा किया। एक रात हाबील अपने रेवड़ चिराने से वापस आ रहा था। आदम ने काबील को यह देखने के लिए भेजा कि इसके साथ क्या हुआ है। जब उसने उसे पाया तो उसकी तरफ देखा और कहा, तेरी कबूल हुई और मेरी कबूल नहीं हुई। काबील ने जवाब दिया कि अल्लाह सिर्फ डरने वालों से ही कबूल करता है। काबील ये सुनकर गुस्से में आ गया और उसके पास मौजूद लोहे के टुकड़े से उसे मारा और इस तरह उसे मार डाला। एक और नुस्खा में कहा गया है कि उसने उस पर से टान मारा जब वो सो रहा था। आदम अपने बच्चों को तबलीग करता है। आदम अपने 2 बेटों के खो जाने से बिल्कुल गमगीन था। एक मर गया, दूसरे पर शैतान गालिब आ गया था। आदम ने अपने बेटे के लिए दुआ की और दुनियावी मामलात की तरफ मुतवज्जा हो गई, क्योंकि उसे अपने रिज़्क़ के लिए मेहनत करना पड़ती थी। उसके साथ साथ वो एक नबी था जो अपने बच्चों और नसुआ को नसीहत करता था, उन्हें अल्लाह के बारे में बताता था और उन्हें उस पर ईमान लाने की दावत देता था। उसने उन्हें इब्लीस के बारे में बताया और शैतान के साथ अपने तजर्बा बयान करते हुए खबरदार किया कि किस तरह शैतान ने काबील को अपने भाई को कत्ल करने पर उकसाया था। आदम का जानशीन सेठ की बात करते हैं। अब साल और साल गुजरते गए, आदम बूढ़ा हो गया और उसकी औलाद जमीन पर फैल गई। मोहम्मद इब्न इसहाक का बयान है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब आई तो उन्होंने अपने बेटे सेठ को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उसे दिन रात के औकात और उसकी मुनासिब बातें सिखाई। उसने अपनी मंजिल की पेशन गोई भी की जो आने वाली है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 ज़बूरें नाजिल की, जिनमें से 60 सेठ पर नाजिल हुई। अब हम बात करते हैं आदम अलैहिस्सलाम की मौत की। अब्दुल्ला बिन अमाम अहमद बिन जंबर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अबी बन काब ने कहा, जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब थी तो उन्होंने अपनी औलाद से कहा, ऐ मेरे बच्चों, मुझे जन्नत के फलों की भूख लग रही है। चनांचे वो उसे तलाश में चले गए जो आदम ने मांगी थी। उनकी मुलाकात फरिश्तों से हुई जिनके पास उनका कफन था और वो क्या था जिसके साथ उसे खुशबू लगानी थी। उन्होंने उनसे कहा, ऐ बनी आदम, तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के फलों की भूख रखते हैं। फरिश्तों ने उनसे कहा, वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे वालिद अनकरीब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। चनांचे वो फरिश्तों के साथ वापस आए और जब हव्वा ने उन्हें देखा तो उन्हें पहचान लिया। उसने छुपाने की कोशिश की। खुद आदम के पीछे उसने उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, मेरे दरमियान मत जाना और मेरे रब के फरिश्ते। चनांचा उन्होंने उसकी रूह कब्ज़ की, उसे खुशबू लगाकर लपेट दिया, कब्र खोदी और उसमें डाल दिया। उन्होंने उस पर दुआ की और उसे अपने कब्र में रख कर कहा, ऐ बनी आदम ये है, ऐ बनी आदम ये है। मौत के वक्त तुम्हारी रिवायत। अपनी मौत से पहले आदम ने अपने बच्चों को यकीन दिलाया कि अल्लाह इंसान को ज़मीन पर अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसकी रहनुमाई के लिए अपने नबी भेजेगा। अंबिया के मुख्तलिफ नाम, फसाइल और मौजज़ात होंगे, लेकिन वो एक चीज़ में मुतहिद होंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत। ये आदम की अपनी औलाद के लिए वसीयत थी। आदम ने बात ख़त्म की और आंखें बंद कर लीं। फिर फरिश्ते उसके कमरे में दाखिल हुए और उसे घेर लिया। जब उसने उनके दरमियान मौत के फरिश्ते को पहचाना तो उसका दिल सुकून से मुस्कुराया। अब हम बात करते हैं आदम के बाद जानशीन की। अबू ज़र की रिवायत के मुताबिक आदम की बात के बाद वफात उनके सेठ शीट ने नबूवत की जिम्मेदारियां संभाल ली। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 ज़बूरें नाजिल की, जिनमें से 50 सेठ पर नाजिल की गई। जब उनकी वफात का वक्त आया तो सेठ का बेटा अनूश उनका जानशीन हुआ। उसके नतीजे में उनके बेटे कनान ने जानशीन किया, उसके बाद महलील ने जानशीन किया। फारसियों का दावा है कि महलील 7 फतों का बादशाह था। वो पहला शख्स था जिसने शहर और बड़े किले बनाने के लिए दरख्त काटे और उसने बाबिल के शहर बनाए। उसने 40 साल तक हुकूमत की। जब उनकी वफात हुई तो उनकी जिम्मेदारियां उनके बेटे यार ने संभाल ली, जिसने उनकी वफात पर उन्हें अपने बेटे खनूक के हवाले कर दिया, जो कि जमहूर उलमा के नज़दीक अदरीस अलैहिस्सलाम है। तो दोस्तों,
ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی، ان کی مکمل زندگی بیان کی ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم تمام انبیاء اور جن کی ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے ان کی کہانیاں آپ کو مکمل زندگی کی بیان کریں گے۔ اگر آپ کوئی بھی کہانی یا کوئی بھی نبی کی واقعات مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ شکنی کریں۔ بہت بہت شکریہ اور تھینکس فار واچنگ۔